बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। एक बार फिर एहतजाज की आड़ में इंतशार हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अब से कुछ रोज़ कबल पहले जलसे का ऐलान कर रखा था और उसके बाद इस ऐलान को उन्होंने मनसूख किया और उसके बाद ये ऐलान किया कि आज की तारीख में एहतजाज किया जाएगा। लेकिन बार बार हम ये बात करते हैं कि अगर एहतजाज या जलसा आइन और कानून के मुताबिक हो तो ये ज़ाहिर है हर सियासी जमात का हक है, लेकिन अगर कानून से मुबर्रा चीज़ें होती हैं, आइन से मुबर्रा चीज़ें होती हैं और इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है तो फिर याद रहे कि तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उस तरह से नहीं है। तहरीक इंसाफ दावा कुछ करती है लेकिन उसके हमेशा वो बरखिलाफ करती है। वो कहती है कि वो सियासी और जमहूरी जमात है, लेकिन अमल से, उसके किरदार से जब पता चलता है ऐसा नहीं होता। आज भी जो कुछ हुआ है वो हमने देखा है। रावलपिंडी में जो कुछ किया है उसके कारकुनों ने, और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जो कारकुन थे, जो एक बार फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पंजाब और विफाक पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसे वक्त में कि जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गवर्नेंस की ज़रूरत है, अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है। वहाँ पे अमन व अमान के मसाइल हैं, वहाँ पे माशी मसाइल हैं, वहाँ रोज़गार के मसाइल हैं। वज़ीर आला को और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वहाँ पर काम करना चाहिए, वहाँ पर डिलीवर करना चाहिए। अवाम उनसे अब सवाल कर रहे हैं कि आपको हमने जो हुकूमत दी थी, आपको जो हमने मैंडेट दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था कि हर दूसरे हफ्ते आप चलो चलो का नारा शुरू कर देते हैं, निकलो निकलो का नारा शुरू कर देते हैं और आप विफाक और पंजाब पर हमला आवर हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, वो एक आइनी ओहदा रखते हैं। वो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, जमहूरी तौर पर वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। उनका किरदार क्या होना चाहिए, इस पर भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि अवाम उनकी तरफ देख रहे हैं और अवाम जो हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वो मुकम्मल मायूसी का शिकार हैं। जो कुछ अमन व अमान की सूरत हाल है, वहाँ पर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसमें उन्हें इदारों के साथ बैठना है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बैठना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बैठना है, पुलिस के साथ बैठना है, सर जोड़कर, ताकि अमन व अमान कायम किया जा सके, बजाय इसके कि वो बार बार मरकज पर हमलावर हो जाते हैं, पंजाब पर हमलावर हो जाते हैं। आज यही कुछ हमने देखा कि उन्होंने कोशिश की रावलपिंडी आने की, लेकिन वो बुरहान पर ही वो गाड़ी में बैठे रहे। कारकुन उनको कहते रहे कि बाहर आपने हमें छोड़ा हुआ है, हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते क्लियर करें और आप खुद गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने हमें मिसगाइड किया है। तो ये सारी एक जो सूरत हाल है, इसको सोचना होगा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को भी सोचना होगा। और वो लोग जो मुस्तकिल हर दूसरे हफ्ते या हर हफ्ते एहतजाज की बात करते हैं, उन्हें ये सब कुछ सोचना होगा कि क्या ये मुल्क के साथ भलाई है। आज वो जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये मुल्क के साथ भलाई है? हरगिज भी ये मुल्क के साथ भलाई नहीं है। तहरीक इंसाफ इस निज़ाम का हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है, उसे काम करना है, उसे मुल्की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कर पा रही। ये बड़े अफसोस की बात है। ये एक सूरत हाल हुई, ये एक मंजरनामा हुआ। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम यही बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो क्या इंतशार से नहीं निकल पा रही, वो क्या वो एक बार फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने जा रही है। इसमें हुकूमत का फिर क्या रद्द अमल होगा और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हसन मुर्तज़ा, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर ग़ुलाम समद। डॉक्टर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और अब से कुछ देर पहले जब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में जब उन्होंने तकरीर की, उसके बाद वो पाकिस्तान वापसी के रास्ते में हैं। लंदन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका यह कहना था कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है, हमने वो इक़दामात किए हैं जो मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हैं। और अब आलमी इदारे भी इस बात का जो है वो इकरार कर रहे हैं और इसकी तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है उसमें दोस्त मुल्कों का भी बड़ा अहम किरदार है, जिस पर हम उनके मशकूर हैं। तो गुफ्तगू करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आएंगे। आप बताइएगा ये क्या है? ये सियासत है? ये तो सियासत नहीं है। सियासत तो आइन और कानून के और अखलाकियात के दायरे के अंदर होती तो बेहतर होता। बहुत शुक्रिया जी।
جو آج کل ہمارے ملک کے اندر مسائل ہیں سیاسی طور پہ، وہ ساری قوم ان کو جانتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مشکل دور میں یہ جو ایک ہم ہمیشہ سنتے ہیں مشکل، یہ اس حوالے سے مشکل نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے بیرونی خطرات ہیں، جو بارڈر پار ہمارے حالات ہیں، جیسے افغانستان ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ایون کہ چائنا کے ساتھ جس کی دوستی پہ ہمیں بڑا ناز اور مان تھا، جو ہم نے پچھلی حکومت کے دوران ان کے ساتھ جو ہوا اور جو رویہ رکھا گیا، اس کی وجہ سے بھی خوش نہیں ہے۔ تو ان سارے حالات میں اگر ہم کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے آپ کو اس ملک کی محب وطن سیاسی جماعت جو کہتے ہیں، اگر ہمارا ایک اس قسم کا ہوگا کہ ان کے ہاتھ مضبوط ہم اپنے دشمنوں کے کر رہے ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ حق تو نہیں ہے کہ میں کسی کو غدار کہوں، لیکن اتنا حق ضرور ہے کہ وہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے، کوئی وہ وطن سے پیار والی بات نہیں ہے۔ آج اس ملک کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارا یہ انتشار کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ ہمیں بیٹھ کے اپنے معاملات حل کرنے چاہیے، ہمیں گفت و شنید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے ادارے جو ہیں وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ، آج ہماری قوم کو ہم نے لا کے ان اداروں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ آج عدلیہ تک کو ہم نے متنازع اور اس کی حیثیت ایسے کر دی ہے کہ اب تو کلیم کیا جا رہا ہے کہ فلاں جج میرا ہے، فلاں جج فلاں جماعت کا ہے، فلاں جج فلاں جماعت کا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہم سب کے ہیں اور ان پہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے۔ ان کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے مستقبل کی راہ متعین کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہیں اور ان کو مد نظر رکھ کے چلنا ہے، تو پھر سیاسی جماعتوں کو پولیٹیکل جماعتوں کی طرح ہی بیہیو بھی کرنا چاہیے اور انتشار سے باز رہنا چاہیے۔ کسی سیاسی جماعت کو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو احتجاج کا حق نہیں ہونا چاہیے، اس کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس کو یہ اختیار قطعاً نہیں ہے کہ وہ کسی مالیاتی ادارے کو خط لکھ دے کہ جی ان کے ساتھ کوئی کسی معاہدے کے لیے کوئی نیگوسیشنز نہ ہو، یا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ ہو، تاکہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے، یا ایسی بارڈر پار قوتوں کو دعوت دینا کہ آؤ جی آپ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہم انہیں لے آئیں گے، آپ وہ آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ احتجاج ہو، سیاسی اپنا ان کا نیریٹو بیانیہ جو ہے وہ اخلاقیات کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسی پہ الزام تراشی کرنی ہے تو اس کے ثبوت بھی فراہم کرنے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھ کے چلنے کا وقت ہے۔ اگر ہم ان کو نہیں کریں گے تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گی۔ ہم پہلے اتنا بڑا نقصان کر چکے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ ایک نظریے پہ بننا ہو گیا، کیا اس سے بڑا المیہ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں میجر ریٹائرڈ طاہر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں۔ طاہر اقبال صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا سیاست جو ہے وہ صرف حکومت میں ہی رہنے کا نام ہے؟ آپ لوگ بھی حکومت میں بھی رہے، اپوزیشن میں بھی رہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی، اپوزیشن میں بھی رہی، سخت وقت بھی آپ نے دیکھے، جلا وطنی بھی آپ لوگوں نے دیکھی، لیکن سیاست حکومت میں بھی ہے اور سیاست اپوزیشن میں بھی ہے، لیکن ذمہ دارانہ اپوزیشن میں ہے اگر آپ اپوزیشن میں ہیں، اور یقینی طور پر حکومت میں جب ہوتے ہیں تو آپ پہ تو دوہری ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی امی علیہ وسلم تسلیمہ، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو پیش کروں۔ بات یہ ہے، سیاست ایک ایسا کھیل ہے جس میں کبھی ہار ہے، کبھی جیت ہے، کبھی حکومت ہے، کبھی اپوزیشن ہے۔ تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو ان سارے پہلوؤں کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر دفعہ آپ ہی حکومت میں ہوں گے اور آپ ہی ہر دفعہ جو ہے حکومت چلانے کی کوشش کریں گے۔ دوسری سیاسی پارٹیاں بھی آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے آئی ہوئی ہیں، تو جب مقابلے میں ہار جیت ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے
یہ نہیں کہ نہیں میں نہ مانوں. ہر دفعہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی ہارتی ہے تو وہ الیکشن کو کہتی ہے ہم نہیں مانتے. اس کی وجہ سے یہ جمہوری روایات ہماری ہے ان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ سارے مل بیٹھ کے معاملات کو سیدھا کریں اور ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز الیکشن کی سسٹم ڈیولپ کریں تاکہ کوئی پارٹی جب الیکشن ہار جائے تو اس پہ اعتراض کرنے کی بجائے باخوشی پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور اپنا اپوزیشن کے طور پر ایک کردار ادا کریں. حکومت کے ساتھ ہمیشہ پارلیمنٹ چلتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ساتھ. جب دونوں سائڈیں مل کے بیٹھ کے کام کرنے کی کوشش کریں گے اور ایسا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے قانون سازی کرنی ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے, تو آپ دیکھیں گے یہی سیاست آپ کو پھولتی پھلتی نظر آئے گی. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ بہتری کی جانب کیسے جائیں گے پھر؟ آپ ظاہر ہے آپ لوگ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ بات چیت کی بات کرتے تھے ہمیشہ. آصف علی زرداری صاحب نے بھی کی, شہباز شریف صاحب نے بھی کی جب اپوزیشن لیڈر تھے. آپ لوگ مذاکرات کی بات کرتے تھے, بات چیت کی بات کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات چیت کبھی ہو پائے گی؟ کیونکہ ہم تو ہر کچھ عرصے کے بعد ایک یلغار دیکھتے ہیں وفاق پر یا پنجاب پر. بالکل جی, یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ گفت و شنید کے ساتھ معاملات حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئی ہے وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلی ہے, اپوزیشن کو وہ مقام دیا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن اور ٹریئری جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو ملکی نظام چلے گا. نہیں, بالکل ان کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. وہ احتجاج کریں اپوزیشن والے, وہ حکومت کی کوتاہیوں کو, نالائکیوں کو منظر عام پہ لائیں, آن دی فلور آف دی ہاؤس کو اپنا کردار ادا کریں, لیجسلیشن کا حصہ بنیں, اپنی ان پٹ دیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ان ساری چیزوں پہ یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ ہم نے معاملات کو آگے بڑھایا ہے اپنے کنسنسس کے ساتھ. آپ دیکھ لیں 18ویں ترمیم بہت بڑا ایک مسئلہ تھا, آئین کی مکمل بحالی تھی. جب اس ملک کے اندر آمریت کو گئے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا, ہم نے وہ ایک عامر کو فارغ کیا اور وہ ٹرانزیکشن پیریڈ تھا ہمارا. اس ٹرانزیکشن پیریڈ کے اندر ہم نے 18ویں ترمیم کی, این ایف سی ایوارڈ کیا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا پروگرام لے کے آئے, آغاز حقوق بلوچستان کیا. ہم نے مالاکنڈ کے اندر جہاں ملکی پاکستان کا پرچم نہیں لہرا سکتا تھا, ہم نے وہاں پہ عوام کو, فوج کو, حکومت کو, اپوزیشن کو ایک پیج پہ لیا اور وہاں کامیاب آپریشن کے ذریعے ہم نے قوم کو اس عذاب سے چھٹکارا دلوایا. پھر اتنے بڑے بڑے 2 فلڈز آئے جن کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. وہ حکومت بھی تھی, اپوزیشن بھی ساتھ تھی, قوم بھی ساتھ تھی, ہم نے وہ چیزیں کی. ہم تو آج بھی کہتے ہیں, ہم نے اس حکومت کے جب حکومت بنی تھی تحریک انصاف کی 2018 کے اندر, تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کرو, سب کو ساتھ ملا کے بٹھاؤ. یہ نہیں چل سکتی کوئی بھی ایک جماعت ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے, ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. میں نہ مانوں والی رٹ تھی اور ایک ہی بیانیہ تھا, چور چور, ڈاکو ڈاکو. اب آپ کب تک یہ بیانیہ بنائے رکھیں گے؟ آپ کی عدالتیں تھی, آپ نے جس طریقے سے ثاقب نثار جیسے جج کو مسلط کیے رکھا اور جس طریقے سے وہ کرتے رہے, پھر اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب تھے, پھر عمر عطا بندیال صاحب تشریف لائے, تو وہ سارے آپ سامنے رکھ کے آج بھی بات کریں نا کہ وہ کیا ہوتا رہا تھا. آج ہم طرح طرح کی الزامات سنتے ہیں جوڈیشری کے اوپر کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے آج بھی کہ سب کو ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے, لیکن سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعت کی طرح ایکٹ کرنے کو تیار ہے. اگر آج ایک صوبہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرتا ہے, آج بھی وفاق کو کمزور کرنے کی سازش کرتا ہے, تو کیا وہ
ٹھیک ہے بالکل آپ درست جانب اشارہ کر رہے ہیں. بالکل حسن مرتضیٰ صاحب. ڈاکٹر رام سمجھ صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. یہ سارا ایک منظرنامہ جو ہے سیاسی ہوئی تو ایک طرف ہے، لیکن اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنی کوشش بھی کر رہی ہے اور پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوا، منظور ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی مالیاتی اداروں کا، سرمایہ کاروں کا اور بڑے اداروں کا یہ قسم کا پاکستان کی معیشت پر اظہار اعتماد ہے، اور what does it mean for پاکستان اکانومی؟ جاوید اقبال صاحب بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. اگر آپ اس کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ IMF جو پروگرام ہے یہ کتنا لازمی اور بینیفیشل ہے پاکستان کے لیے، میں اس کو 3 کیٹیگرائزیشن کروں گا. پہلا تو ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک ریفارم سپیس مل گیا. ہمیں اصلاحات کے لیے تقریباً 3 سال مل گئے ہیں، اور اس میں جو 4-5 بڑے ریفارمز ہیں جس پہ یہ گورنمنٹ آلریڈی اپنا کام کر رہی ہے. فار ایگزامپل انرجی سائڈ کے جو ریفارمز ہیں بہت ہی فنڈامنٹل ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ گورنمنٹ IPPs کے ساتھ انگیج ہیں، ان کے ساتھ ریفارمز کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو ایک انرجی پرائسز ہے اس کی کمپیٹنسی کے لیول پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیکنڈلی جو ایک پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری فسکل رسپانسبلٹیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی، اس سپیس میں ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ جو ایک برڈن ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور IMF کی یہ ایک کنڈیشنلٹی بھی ہے. تو اس ریفارم سپیس ہمیں مل گیا ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تھرڈلی جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایگریکلچر سیکٹر میں اوورآل ریفارمز ہیں، اور اگین کرنٹ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ایگریکلچر میں اوورآل لاسٹ ایئر بھی ہماری جو گروتھ ہے وہ سگنیفیکنٹ رہی ہے، اور اگین اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نیبرز کنٹریز ہیں اس کو ہم ایگریکلچر ایکسپورٹ کر سکیں ایک کنٹینیوس بیسس پہ. تو اس میں ہمیں ایک سپیس مل گیا ہے. اور جو 4th امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے IMF پروگرام کا وہ ہے اوورآل جو سبسڈیز ہیں اس کی نارملائزیشن پہ ایک بات ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی کہ کسی طریقے سے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں جو غریبوں کو فائدہ دیں، اور کس طریقے سے جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں جو زیادہ ملک کے نقصان میں جا رہے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. اور لاسٹلی ایک براڈر پرسپیکٹیو میں بزنسز انوائرمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو SIFC اور باقی بھی ریلیونٹ ہماری گورنمنٹ منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ سارے لگے ہوئے ہیں ایک کنٹینیوس ریفارم پروسیس میں. تو ایک فنڈامنٹل جو ایک آبجیکٹیو ہے IMF پروگرام کا وہ یہ ہے. دوسرا جو سب سے اگین امپورٹنٹ ہے اسی لائنز میں وہ ہے، ہم اگر پچھلے سالوں میں دیکھ لیں تو اگر آپ IMF پروگرام میں نہیں ہوتے، آپ IMF پروگرام سے باہر ہوتے ہیں تو ایک انسرٹن غیر یقینی کی صورتحال رہتی ہے، اور آپ کے جتنے بھی معاشی اصلاحات کی طرف آپ کوشش بھی کرتے ہیں وہ آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ ایک انسرٹن سچویشن ہوتی ہے اور آپ اس کو اوورکم نہیں کر سکتے. تو IMF پروگرام میں جانے کا سب سے جو دوسرا بڑا فائدہ ہوگا، یہ ایک غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی ہے اور ہم ایک ٹریک کی طرف جا رہے ہیں. اور لاسٹلی جو اگین تھرڈ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اسی براڈر پکچر کا، وہ ہے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت سارے کنٹریز پاکستان میں انویسٹمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ایک براڈر پکچر ہے کہ کس طریقے سے IMF کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کے لیے بینیفیشل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے معاشی یقینی صورتحال کی بات کی. میجر طاہر اقبال صاحب آپ فرمائیے گا. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم ایک معاشی سمت ہمیں مل گئی ہے اور درست ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. آپ اور آپ کی اتحادی حکومت، آپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے آپ کے ساتھ براہ راست حکومت میں شامل نہیں ہے لیکن آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ایک طرف معاشی یقینی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ فیکٹرز ہیں جو غالباً سیاسی بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو سیاسی بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش ہے یا سازش ہے، اس کو میں کہوں گا، اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور فائنانس منسٹر کو اور باقی جو سارے ساتھی ہمارے IMF کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے یا اس ڈیل کو فائنلائز کر رہے تھے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور میں جو ہماری اتحادی پارٹیاں ان کو بھی مبارک ہے. سب نے مل کے ایک ایسا رائے عمل اختیار کیا
کہ فائنلی ہم نے IMF سے یہ اپنا حساب کتاب کیا، اس کو برابر کیا اور اس کو کنونس کیا کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اپنی اصلاحات لا کر پاکستان کو صحیح معاشی ڈگر پہ چلائے گا، تاکہ IMF کو ہم سیٹسفائی کر سکیں کہ جو ہم نے آپ سے ریکویسٹیں کی ہیں یا جو آپ سے ہم پیسہ لے رہے ہیں وہ صحیح سمت میں خرچ ہوگا اور پاکستان اپنے پاؤں پر معاشی طور پر کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح یہ ابھی 1 ارب 2 کروڑ اور کچھ لاکھ ڈالرز آج ہمارے بینک میں پہنچ گئے ہیں، تو جب اس کے آنے سے آپ کی اکنامکلی آپ دیکھیں گے، کل ہی دیکھیں گے آپ سٹاک ایکسچینج کے اندر جاتا ہے، پہلے ہی ماشاءاللہ سٹاک ایکسچینج تو بہت اوپر جا رہا ہے، لیکن کل سے ہی آپ دیکھیں گے کہ کتنا چینج آئے گا، جو بزنس کمیونٹی ہماری جو بزنس کرنا چاہتی ہے ان میں کتنا کانفیڈنس آئے گا، جو آپ کے مختلف ادارے جو اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں ان میں کتنا کانفیڈنس آئے گا۔ تو IMF کے ساتھ ڈیل ہونے کے بعد آپ کے دوست احباب، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے چائنا ہے، چاہے اور ملک ہیں، میڈل ایسٹ کے سارے ملک ہیں، یہ سارے اسی طرف دیکھ رہے تھے کہ پاکستان IMF سے ایک سرٹیفکیٹ لے لے کہ ہاں جی ہم پاکستان اس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں نہ صرف وہ پیسے اپنے واپس بھی کرے گا بلکہ ترقی معاشی طور پہ بھی ترقی کرے گا، ود دی ریزلٹ کہ آپ آنے والے وقت میں آپ کو یہ سر جو کل بھی ایک میں پروگرام سن رہا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ پتہ نہیں وہ بہت سامنے آئے گی یا نہیں، کہ ایک نیا یہ جھٹکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو کہ افواہ ہے جی کہ بہت سارے ججز جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں گے، 50 ججز ریزائن کریں گے اور دنیا میں شور پڑے گا کہ وہاں تو جوڈیشری نہیں ہے تو یہ ملک کیسے چلے گا۔ IMF ساتھ ان کے شاید کر کے بھی آپ کے ساتھ ڈیل شاید بھاگ جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ وقت پہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے بیٹھ کے آپس میں اندر خانے جو بات کی چیت کی، اس کے ذریعہ سے یہ حادثہ ٹل گیا اور جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ IMF کی ساتھ ساری ڈیل ہوگی اور آپ کو پیسے بھی مل گئے۔ نو ڈاؤٹ اب بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے آپ کو پتا ہے جیسے پہلے 2 صوبے کو لوگوں نے ان سے لیٹر رکھوایا گیا IMF کو کہ جی ان کو پیسہ مت دیں، ہم تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔ تو یہ پاکستان کو ڈی ریل کرنا میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ جعلی خبریں ہیں۔ جی 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 پالیٹکس میں تو آپ نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھائی وہ کہتے جی ہم پھر کدھر جائیں، یہ اسمبلی آپ کا بھی ہاؤس ہے، یہ آپ کا گھر ہے، ادھر آئیں اندر آ کے بیٹھ کریں۔ کبھی کہتے ہیں ہم نے اسٹیبلش سے بات نہیں کرنی، کبھی کہتے ہیں نہیں جی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ اور خدا کے بندو ہم آپ کے ساتھ بات ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو پولیٹیکل پارٹی کا، لیٹس گو۔ میثاق جمہوریت بنا تھا میاں نواز شریف نے، بی بی نذیر بیگم نے، بے نظیر نے اور یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہو کیا، وہ ایسا ایک ڈاکومنٹ ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے، چاہے وہ اب آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے، ججز کا تعیناتی کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس میں تھیں۔ تو اب ہمیں مل کے آئیں آپ بیٹھیں تاکہ آئندہ آپ کو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ پاکستان کے قانون میں اتنی اچھی امینڈمنٹس ہو گئی ہیں جس سے وہ اگر حذر رہے اور پھر پچھتائیں گے۔ آئیں بیٹھیں اسمبلی میں آئیں، آ کے بیٹھ کے بات کریں، آپ ہر وقت صرف حکومت کی بات نہ کریں، آپ بات کریں کہ پاکستان کی خاطر آپ کیا قربانی دے کے پاکستان کو سیدھے ڈائریکشن میں لگانا چاہیے۔ یہ آپ ظاہر ہے کہ مفاہمت کی بات کر رہے تھے اور لوگوں کو ملانے کی بات کر رہے تھے، تو حسن مرتضیٰ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئینی اصلاحات کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، حکومت، تمام جو جماعتیں ہیں، مرکزی جماعتیں ہیں، وہ اس وقت ہمیں مصروف عمل نظر آتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے ایون کہ اپوزیشن کو بھی آپ کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ان اصلاحات کا حصہ بنایا جائے، اس اتفاق رائے کو اگر بن پاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا اتفاق رائے بھی بن جائے گا؟ یقیناً جی، مایوسی جو ہے وہ تو سیاستدانوں کا کام نہیں ہے۔ سیاستدان تو راہیں کھولتے ہیں، راستے دکھاتے ہیں، بند گلی میں نہیں جاتے، مایوس نہیں ہوتے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم یہ جو ہمارا ایک عرصہ سے مطالبہ تھا اور اس پہ COD کے اندر بھی ایک شک موجود تھی کہ ہم آئینی عدالتوں کا قیام کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ پورا اپنا زور لگائے گی اور کوئی ساتھ دے نہ دے، ہم
اپنے راستے سے نہیں ہٹ سکتے. یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے, ہمارے نظریات میں یہ بات شامل ہے. ہم وکٹم رہے ہیں اسی تاخیری جو انصاف کا نظام ہے اس کے. ہمارے شہید قائد کے جو کیس کا جو فیصلہ تھا وہ 45 سال کے بعد آیا ہے, اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 60,000 کیسز سے زائد جو پینڈنسی ہے وہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. آئینی کورٹس بنے, وہ اپنے آئینی جو کام ہیں انہیں نپٹائیں, اور یہ جو عوام کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں. اور پیپلز پارٹی تو اس سے بھی آگے ایک قدم سوچ رہی ہے کہ جو لوور جوڈیشری ہے اس کے اندر بھی سیول اور کرمنل کو علیحدہ ہونا چاہیے, تاکہ ٹرائل جو ہے وہ سپیڈی ہوں, اور فیصلے جو لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, جو انصاف کے انتظار میں 20-20 سال سے کالخیوں میں پڑے ہیں, یا جو لوگ سزائیں مکمل کر کے گھر جا چکے ہیں, فیصلہ بعد میں ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے وہ بندہ تو سزا بھگت کے گھر بھی چلا گیا ہے یا ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے. تو یہ سارا نظام کی ضرورت ہے ان ریفارمز کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور کوشش کرے گی کہ وہ اسی دور میں یہ کرے. ایک چیز جو بڑی سننے میں آتی ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ ٹائمنگ بہت غلط ہے اور یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں, تو ٹائمنگ میٹر نہیں کرتی. اچھا کام آپ بھی کر سکتے ہو. پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری تھے, تو انہوں نے اپنی ساری پاورز جو تھی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے پارلیمان کو دے دی تھی کہ پارلیمان کی سپریمیسی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے. تو ٹائمنگ تو اس وقت بھی ہمارے پاس تھی کہ ہم وہ پاورز اپنے پاس رکھ لیتے اور اپنی حکومت کے آخری ایام میں ہم وہ کر لیتے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کی سپرمیسی پہ یقین رکھتی ہے, عوام پہ یقین رکھتی ہے, تو ہم نے ان کو مضبوط کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا, اور میجر طاہر اقبال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم کچھ پاکستان کی معیشت, عالمی مالیاتی ادارے اور جو اسرائیل لبنان اور فلسطین میں کر رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. نیگلیریا وائرس جان لیوا مہلک مرض. تازہ پانی, جھیلوں, ندیوں اور گرم چشموں میں پایا جانے والا یہ وائرس تیراکی اور غوطہ خوری کے دوران ناک کے ذریعے داخل ہو کر دماغ کو کھا جاتا ہے. نیگلیریا کی علامتیں گردن توڑ بخار سے ملتی جلتی ہیں. اگر سر میں تیز درد, متلی یا قے, گردن اکڑ جانا, جسم کو جھٹکے لگنا, غنودگی اور بے ہوشی کی علامات ہوں تو فوری معالج سے رابطہ کریں. پانی کے ٹینکوں کو باقاعدگی سے صاف کریں. پانی میں کلورین ڈالیں. تیراکی کے لیے سوئمنگ پولز کا انتخاب دانش مندی سے کریں. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک میں سازگار آب و ہوا کے لیے 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا لازمی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں گزشتہ 76 برس کے دوران جنگلات 44% سے کم ہو کر 5% رقبے تک محدود رہ گئے ہیں. کیا ماحول کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل خطرے میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری غفلت ہماری آئندہ نسلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. تو آئیں سب مل کر تحفظ جنگلات اور شجرکاری کو فروغ دیں. درخت لگائیں, پاکستان کو سرسبز بنائیں. درخت لگائیں, اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF का पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम हो गया है $7 अरब का। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। इस हवाले से IMF की एक रिपोर्ट सामने आई है और जो IMF की रिपोर्ट है उसमें IMF ये कहता है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है माशी लिहाज से वो बेहतर हुई है। पाकिस्तान में महंगाई में कमी आई है, इसके साथ साथ माशी तरक्की में तेज़ी आई है और उन्होंने फिगर दिए हैं कि महंगाई 9.5% तक आई है, बेरोज़गारी 8% से कम होकर 7.5% होने का इम्कान है। इसके साथ साथ बजट खसारा जो है वो 6.8 से कम होकर 6.1% होने का इम्कान है और इसके साथ साथ ज़र्रे मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आ सकती है। 12.75 अरब डॉलर तक ये मामला पहुंच सकते हैं। IMF के जो मिशन चीफ हैं पाकिस्तान के अंदर, नेथन पोर्टर, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है और उसमें भी पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने बेहतर करार दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने माशी लिहाज से काम किया है, इसी वजह से महंगाई में कमी हुई है और हम देख रहे हैं कि 2023 के निस्बत पाकिस्तान थोड़ा आगे बढ़ा है। इसके साथ साथ ज़र्रे मुबादला की जो शरह है वो भी मुस्तहकम हो रही है और रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में तगड़ा हुआ है। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये पाकिस्तान की मईशत की दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं और इन्हीं बातों का जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकरीर थी जनरल असम्बली में उसमें भी किया। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी किया और इसके साथ साथ जाहिर है कि जो IMF प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने हासिल किया है उसमें चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो पाकिस्तान की हिमायत की है, मदद की है, उस पर भी वज़ीर आज़म ने शुक्रिया भी अदा किया है। आज एक और अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में कारोबारी तबके के अफराद से मुलाकात की है और उनका यह कहना था इस मुलाकात के दौरान कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हम सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए, मायूस हरगिज़ नहीं होना चाहिए, माशी खुशहाली के लिए हमेशा से पुरुमीद रहना चाहिए। उन्होंने भी चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो हिमायत थी IMF के प्रोग्राम के हवाले से उसकी तारीफ की है। इसके साथ साथ उन्होंने तवक्को का इजहार किया है कि जो ताजर बरादरी है वो पाकिस्तान की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी और उन्होंने इन ताजर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की भी दावत दी और उन्होंने जो ताजर बरादरी है उनको कहा कि पाकिस्तान की ताजर बरादरी और सनतकार तैयार रहें पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि मईशत के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो गोया ये एक उम्मीद की खबर है जो आर्मी चीफ ने भी दी है। तो प्रोग्राम के इस मरहले में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर जो इसराइली बर्बरियत जारी है फ़लस्तीन में, लबनान में, उस हवाले से भी हम बात करेंगे क्योंकि हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको शहीद कर दिया गया है। इसराइली बमबारी हुई लबनान के इलाके बैरूत में, जनूबी बैरूत में बमबारी हुई है। उन्होंने 4 इमारात को निशाना बनाया है और अब हिजबुल्लाह ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। तो खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमें इस मरहले में और इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब मेजर जनरल जाहिद साहब। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, आपको हम बहुत खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान। डॉक्टर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं माशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर गुलाम समद, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आज आर्मी चीफ मुलाकातें की हैं, ये गोया एतमाद दिया है पाकिस्तान की ताजर बरादरी को कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो बिल्कुल एक सफ़े पे मौजूद हैं और मुल्क के लिए इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। देखिए जी, ये हम सबको इसको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं मेरी नज़र में बहुत गंभीर मसाइल हैं, लेकिन इन सब की जो फाउंडेशन है इसके जो सलूशन की या जो मसाइल को जो चैलेंजेस हैं उसको उनसे नंबर आजमा होने के लिए वो है इकॉनमी, नंबर 2 इकॉनमी, नंबर 3 इकॉनमी। तो देखें, जब इकॉनमी ठीक होगी तो आपके बाकी जितने आपके सोशल, पॉलिटिकल या जितने दूसरे चैलेंजेस हैं वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। जब आपका इन्हिसार दूसरे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, इन कर्जों से जब तक हम निकलेंगे नहीं, जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, तो हमारी ना फॉरेन पॉलिसी, ना हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी, कोई पॉलिसी हमारी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। जब आपने पैसे लोगों से लेने हैं, जब इंटरनेशनल डोनर्स आपको कंट्रोल करेंगे, आपकी मौशी पॉलिसियों को कंट्रोल करेंगे, तो वहाँ जो आज़ादी के एक जो रियल आज़ादी है वो आप फील नहीं कर सकते।
تو آرمی چیف کا یہ وہاں پہ جانا، لوگوں سے بات کرنا، دیکھیں وہ بھی پارٹ ہے گورنمنٹ کا، یہ گورنمنٹ کا ایک پرانگ ہے. اور ہول آف اے نیشن اپروچ کے نیچے اگر دیکھیں تو جا کے کراچی کے بیچ میں کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے تاجروں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کا کانفیڈنس، ان کو انشورنس دینا، ان کو کانفیڈنس بحال کرنا تاکہ یہ معیشت کا پہیہ چل سکے، یہ بہت ہی خوشائن بات ہوئی ہے، بہت اچھا انٹریکشن ہوا ہے. اور آئی ایم شیور جو وہاں کے تاجر حضرات ہیں انہوں نے جس طریقے سے اپنے پرابلمز بتائے ہیں، وہاں کے جو ایشوز ہیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، وہ ایک ڈسکشن ہوئی ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے گروپ اسٹیبلش کیا ہے تاکہ یہ انٹریکشن اور بڑھے اور مسائل کو حل کیا جائے. سب کا مقصد ایک توانا پاکستان ہے، ایک معاشی ترقی کرنے والا پاکستان ہے. تو دس از ویری انکریجنگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا، سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور وزیر اعظم، آرمی چیف، اب ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، اکنالج کر رہے ہیں کہ وہ IMF کے پروگرام کے ساتھ کھڑے رہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک فار دا ٹائم بینگ پروگرام ہے، لیکن اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور اکنامک ڈپلومیسی کے ذریعے بھی ملک کو آگے بڑھائیں گے. یا وہ تو دیکھیں دنیا میں آج کل ہر جگہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی کو اس عروج پر لے جائے کہ جہاں سے اس کا ملک زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکے. اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. ہم نے شروع کر دیا ہے، ہمارے فارن آفس نے ابھی اکنامک ڈپلومیسی، کچھ دیر آیت درست آیت لیکن شروع ہو گیا ہے، اور وہ آگے جا کے امید ہے کہ زیادہ تقویت اس میں ملتی جائے گی. لیکن اکنامک ڈپلومیسی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب باقی تمام ہمارے ڈپارٹمنٹس، منسٹریز جو ہیں وہ یکجا ہو کر اور یک زبان ہو کر اور اپنی قوت، صلاحیت، طاقت کو بروئے کار لا کے گڈس اینڈ سروسز کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں جو ہمارے پاس ایسے ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز ہیں، آئٹمز ہیں، ان کو صحیح مارکیٹ اور منڈی میں پہنچایا جا سکے. اور ہماری بائیلیٹرل ریلیشن یعنی اکنامک ڈپلومیسی کے تحت ٹریڈ ایگریمنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں، FTA ہو گیا، PTA ہو گیا، ان سے استفادہ حاصل کیا جائے. تو یہ بات تو درست ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے جو اس وقت ضرورت تھی، جو آپ نے ذکر کیا IMF کے حوالے سے، وہ ہمیں اپنے آپ کو کہیں ٹھہرنا تھا. دراصل ہم ایک سلپری سلوپ پر جا رہے تھے، اور اس سلپری سلوپ پر اگر ہم نہ بچتے، ہمارے دوست ہمارے سے تعاون نہ کرتے، جیسے چائنا ہے، UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، جس کا ذکر پرائم منسٹر نے بھی کیا، اگر وہ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو ہمارے لیے یہ کٹھن مرحلہ تھا، دشوار مرحلہ تھا. اس سے اب ہم بچ نکل گئے ہیں، اس سے ہم اسٹیبلائز ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں سے اپنی ترقی کا آغاز بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتا رہے تھے، جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کراچی میں آئے، اسی طرح ہمارے تمام اداروں کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ تمام بڑے شہر جو کہ زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہماری معیشت میں، اور جو ہمارے بزنس کے افراد زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ان کا کام، وہ ہمارے VIPs ہیں، وہ ہمارے یقیناً ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، وہ تمام کمیونٹیز، لیکن خاص طور پر جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، تو ان کی معاونت اور ان کو دلاسا اور ان کو خوف دینا. یہ بات درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ہجانیت ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور وہ کافی عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں اور بتدریج بڑھتے گئے. تو اب کہیں نہ کہیں اس کو ایڈریس کرنا تھا. اس کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کی کانفیڈنس دینے سے یقیناً تاجی برادری میں ایک تھوڑا ٹھہراؤ آنا چاہیے، تھوڑی امید بننی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو باقی محکمے ہیں، اور انہوں نے SIFC کا ذکر کیا، اس کی بہت عرصے سے، جب میں بھی سفیر تھا UAE میں، تو یہی کہتے تھے وہاں کے رولر کہ آپ کے ملک میں 24 ادارے ہیں جن سے ڈیل کرنا، جن سے نبردازمہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو اب کم از کم ایک ادارہ ہے، ون ونڈو سسٹم ہو گیا ہے، لیکن وہ اسی صورت میں فعال ہو سکتا ہے جبکہ جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان میں امید بڑھے، ان میں حوصلہ بڑھے، ان میں کانفیڈنس بڑھے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہو گیا. اور یہ بتایا گیا چیف کے طرف سے بھی کہ پچھلے دفعہ بھی جب پروگریس کی بات کی گئی تو لوگ اسے سمجھتے تھے کہ شاید یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن آج ہم اس ٹھہراؤ کے مقام پر آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بہتری کے طرف ہم چل پڑے ہیں. اور ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے بات کی کہ ایک تو اعتماد دیا
कारोबारी तबके के अफराद को। लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया डॉक्टर साहब कि हमें तो ज़ाहिर है कि ये एक जुज़ वक्ती हमें एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमने तो अपने पाँव पे खड़ा होना है, हमें तो बहुत सी इस्लाहात करनी है, माशी इस्लाहात करनी है, ताकि 2016 हमें याद है मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, हमने IMF प्रोग्राम को खैरबाद कह दिया था। बिल्कुल सही है जावेद इकबाल साहब, जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि ये एक ब्रीथिंग स्पेस हमें मिल गया है रिफॉर्म्स के लिए, और हमें जो इस्लाहात मैंने ऑलरेडी गिनवा दी हैं उसको फोकस करना पड़ेगा। अगर हम इन 3 सालों में रिफॉर्म्स पे फोकस नहीं करेंगे तो जो एक ऑब्जेक्टिविटी है इस प्रोग्राम का वो फिर हम अचीव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए फंडामेंटली जो एक एक्सपोर्ट्स है, जो ज़र मुबादला के लिए सबसे जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। अब उसके लिए जिस तरह दोस्त फरमा रहे हैं कि SIFC है, एक विंडो ऑपरेशन है, क्योंकि हम जब ADB में देख रहे हैं कि अगर एक रीजनल इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं तो तकरीबन 22 कोऑर्डिनेशन एजेंसीज होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए। तो एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो एक सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म से आपको अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए एक्सपोर्ट्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा, हमें ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए प्राइमरीली मेरे ख्याल में हमें अभी तक जावेद इकबाल साहब तकरीबन 70 सालों से वैल्यू एडिशन का जो कंपोनेंट है वो ना होने के बराबर है। हमारे अभी भी एक्सपोर्ट्स रिसोर्स बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं, तो उसको हमें एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजिकल बेस बनाना होगा, अदरवाइज हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकेंगे। ठीक है, वक्त भी कम रह गया है, तो हम जरा क्विकली जल साहब आपकी तरफ आएंगे कि इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता में, वो तो एक नई जंग का इशारा दे रही है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया है और इससे जाहिर है कि एक खित्ते में मुकम्मल एक जंगी माहौल पैदा हो गया है। देखिए जावेद साहब, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इसको किसी एक खित्ते तक महदूद रख के हम थोड़ी सी ज़्यादती करें। बिल्कुल ठीक, इसको ये हमें इसको समझने की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड को कि ये आज मिडल ईस्ट में है। इस जंग ने इस पूरी दुनिया को किसी न किसी शक्ल में अपनी लपेट में ले लेना है। इसकी जो आज मैं तो कहूँगा कि हमारी जो हमने जो ज़िंदगी देखी है उसकी तारीख का आज एक स्याह दिन भी है और एक ख़तरनाक तरीन दिन भी है। तो यहाँ पर बेहिसी या इस चीज़ को इग्नोर कर देना, इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से अब इसराइल ने अपनी एप्लीकेशन की है वहाँ पे, वो पहले गाज़ा में थे, अभी लेबनान में गए हैं, और इट कैन गो बियॉन्ड दैट। आज के दिन जावेद इकबाल साहब, सबसे बड़ा जो इस वक्त लम्हे फिक्रिया है कि मुझे कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी हुकूमत या कोई ऐसा मुल्क या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ आ रही या नज़र नहीं आ रही एज ऑफ टुडे कि जो ये गारंटी कर सके कि हम फ्यूचर का कोर्स किस तरफ जाएंगे। सो एवरीबडी इज लाइक अपना ना फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ईरान कैसे बिहेव करता है, इजराइल अपनी जंग को कैसे आगे लेकर जाता है, जो नई लीडरशिप हिजबुल्लाह की आती है, क्योंकि जितनी भी अभी तक स्टेटमेंट्स आई हैं इस इंसिडेंट के बाद, उनकी शहादत के बाद, उसमें गाज़ा से भी, उसमें लेबनान से भी, उसमें ईरान से भी एक रिवेंज और एक यमन से भी ऑफ कोर्स यमन से भी एक रिन्यूड रिवेंज की आवाज़ें उठ रही हैं। और यहाँ से भी जो कंडेम अगर वेस्ट से भी किसी ने किया है तो उन्होंने इसको जंग के खतरे को, इस शहादत को, या जिस तरीके से इंसानियत पर वहाँ पे जुल्म किया गया है उसके बारे में उन्होंने सिर्फ एक सरसरी सा ही समझ लें, बट सीरियसली वी नीड टू एड्रेस दिस, वरना ये सबको अपनी लपेट। डॉक्टर जमील साहब आप बताइएगा, ये खतरनाक जो सूरत हाल है ये डिफ्यूज कैसे होगी? मशरिक़ वस्ता बिल्कुल जंग के दहाने पे है, और जैसे जल साहब भी फरमा रहे हैं कि सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। विलेज है, पूरी दुनिया को बिल्कुल इफेक्ट करेगी और लपेट में भी आ सकती है। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह पे जो हमला है इसकी तैयारी काफी पहले से हो रही थी और उसके इशारे मिल रहे थे जो कि कर दिखाया। अब्राहा सवाल के मजबूर कर रहे हैं, बल्कि कर दिया है ईरान को, और जिसका इशारा दिया है अरब ममालिक के तमाम अरब के फॉरेन मिनिस्टर जो इकट्ठे हुए जनरल असेंबली में, तो उन्होंने साइट पर जाके बयान दिया है कि ये इनक्रेडिबली खतरनाक मोड़ पर हम पहुंच गए हैं। जो कि जनरल साहब इसका जिक्र कर रहे हैं ये दुरुस्त है, और अभी पाकिस्तान जैसे मुल्क को चाहिए कि अपनी SOP को बड़ी सर जोड़कर तैयार करके रखे, क्योंकि इसका इफेक्ट जो हमारे इस रीजन के कंट्रीज हैं उन पर ज्यादा होगा, और दुनिया के, और खासतौर पर जिनकी मईशत मखदूश है हमारे जैसे मुल्क के ममालिक के लिए, उन्हें ज्यादा इसमें धचका पहुंचेगा। तो इसका
हमें एतमाद होना चाहिए और ईरान पर हमले की तैयारी महसूस होता है। जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं और जो नेतन्याहू ने जनरल असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर इंडिया दिया है कि ईरान ही वो सबसे बड़ा इस पूरे इलाके में कर्स है, जिसने कि आर्क ऑफ कर्स बनाया हुआ है और जिसने प्रॉक्सीज हर जगह लगाई हुई हैं। तो अब ईरान जो है इतने बड़े हमले के बाद, हानिया के हमले के बाद, उन्होंने धमकी दी हुई थी और वो अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इजराइल की मंशा यही है किसी तरह अमेरिका को खींच ले इस जंग में, और अमेरिका कह चुका है, जो बाइडेन कह चुके हैं कि अगर ईरान ने हमला किया या किसी ने हमला किया इजराइल पर, तो हम इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि तमाम बहरी जोड़ी जो आप नजर आ रहे हैं, तमाम साजो सामान इस पूरे खत्ते में नजर आ रहा है, तो उसका मकसद फिर यही होगा कि किस तरह ईरान और ईरान की न्यूक्लियर जो इस वक्त अफजाइश है एनरिचमेंट की, उसको किसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। ज़ाहिर है ये आग बहुत ज्यादा भड़क जाएगी। बिल्कुल सही है और ये खतरनाक सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपका, जनरल ज़ाहिद महमूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गुलाम समद साहब आपका भी बहुत बहुत। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।